ہے کہ جب اللہ کے رسول کے وصال کے بعد آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانے لگا ہوں۔ بڑا فتنوں کا دور تھا، اس زمانے میں دو بڑے بڑے فتنے تھے۔ ایک تو اللہ کے رسول کے وصال کے بعد مدینے کے اطراف کے جو دیہاتی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب جب تک محمد الرسول اللہ حیات تھے تب تک ہم زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب محمد الرسول اللہ وصال فرما گئے، لہٰذا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة وَلَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا يُؤَدُّونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ۔ قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ ایک رسی بھی اگر وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیتے تھے اور اس رسی کو بھی روکیں گے تو ابو بکر تنہا ان سے قتال کرے گا۔ حضرت عمر جیسا جری صحابی، حضرت عمر جیسا بہادر صحابی کہنے لگا اے خلیفہ رسول اللہ، حالات بڑے نازک ہیں، اللہ کے رسول ابھی وصال فرما کے گئے ہیں، ہمارے پاس فوجی مدد بھی بہت کم ہے، اگر آپ نے مانعین زکوٰۃ کے لیے فوج کو بھیج دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کے اوپر لوگ حملہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر جو عام طور سے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت نرم مزاج ہیں، حضرت عمر کی داڑھی پکڑتے ہیں اور داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں اَأَنْتَ جَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ۔ اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اسلام لاتے ہی بزدل ہو گئے، کہ ابو بکر کو یہ مشورہ دے رہے ہو؟ اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ رہے اور مدینے کے اطراف سے بھیڑیے آ کر کے میری کھال نوچ جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں، تب بھی مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کروں گا۔